کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، اسلام کی دعوت زندہ ہے۔ ہونے کی نسبت اللہ کی طرف کرنا ایمان ہے۔ ہونے کی نسبت اللہ کی طرف کرنا ہی ایمان ہے۔ ہونے کی نسبت، ہاں دیکھو تو ذرا قرآن اللہ نے کیسے سکھایا ہے۔ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ۔ اے لوگوں بتاؤ تو ذرا، اللہ نے پوچھا ہے علماء سے نہیں، سارے انسانوں سے پوچھا، اے لوگوں تم بتاؤ غلہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ غلہ، ہاں سارے انسانوں سے پوچھا ہے کہ بتاؤ غلہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ تو اللہ نے قرآن میں پوچھا ہے، اللہ نے قرآن میں کس سے؟ سارے انسانوں سے پوچھا ہے، سارے انسانوں سے اللہ نے پوچھا ہے کہ یہ بتاؤ زمین سے غلہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ زمین سے غلہ بتاؤ کون اگاتا ہے بھائی؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس نے یہ کہا موسم کی وجہ سے غلہ ہوا، بارش کی وجہ سے غلہ ہوا، کھیت کی وجہ سے غلہ ہوا، تو یہ کلمہ کفر ہے۔ یہ کلمہ کفر ہے۔ ہونے کی نسبت اللہ کے غیر کی طرف کفر ہے۔ ہونے کی نسبت اللہ کے غیر کی طرف کفر ہے۔ ہونے کی نسبت اللہ کے غیر کی طرف کفر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ اکبر، فرمایا تخت لے آؤ، تو انسان تو پہلے ہی عاجز ہو گئے، اس لیے کہ نقل و حمل میں انسان جنات سے کمزور ہے۔ نقل و حمل میں انسان جنات سے کمزور ہے۔ جنات نے کہا کہ ہم لاتے ہیں، فرمایا کتنی دیر میں؟ کہا مجلس کے ختم ہونے سے پہلے۔ فرمایا نہیں اور جلدی ہے۔ تو جنات بھی عاجز آ گئے۔ تو ایک بولا، کون بولا؟ قال الذي عنده، ہاں مولوی بولا۔ اب جب تقاضے دیے جاتے ہیں تو ہمارے یہ علماء یہ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ۔ مولوی تو اس کو کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی مملکت میں جب سارے انسان عاجز آ جائیں اور سارے جنات عاجز آ جائیں تو کھڑا ہو کر اس تقاضے کو قبول کر لے۔ کون؟ مولوی تو اس کو کہتے تھے۔ سنا بھائی مولوی کسے کہتے ہیں؟ سمجھ میں آیا مولوی کسے کہتے ہیں؟ وہ جی کوئی امامت کرنے والا نہیں تھا اس لیے جوڑے میں نہیں آیا۔ وہ کہاں گئے قاضی صاحب کاٹمانڈو والے؟ قاضی افروز کہاں ہیں؟ یہاں آ جاؤ، یہاں اتنے پیچھے بیٹھے، یہاں آ جاؤ، یہاں جگہ کر دو ان کے لیے۔ اچھی طرح بیٹھ جاؤ آپ۔ او چچا میاں ان سے کہتے نا اچھی طرح بیٹھ، ہاں یہاں آ جاؤ۔ یہ کاٹمانڈو کے نا قاضی صاحب، ان کو بتانا ضروری ہے یہ بات، تاکہ پورے ملک میں صحیح بات چلے۔ تو مولوی کس کو کہتے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام کی مملکت میں
دنیا میں ایک ہی بادشاہ گزرا ہے جس نے دنیا پر بادشاہت کی. کون؟ ایک ہی بادشاہ بس جس نے دنیا پر بادشاہت کی ہے. ایک ہی بادشاہ گزرا بس. گھوٹالا نہیں کرنا چاہیے کہ 2 گزرے ہو، 3 گزرے ہو، 4 گزرے، اس کا بھی نام لکھ لیا، اس کا بھی نام لکھ لیا. ایک بس. قرآن نے انکار کر دیا کہ ہم سلیمان جیسی مملکت کسی کو نہیں دیں گے. ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی، یہ دعائے مستجاب ہے سلیمان علیہ السلام کی. اس کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے ملا نہیں تھا اور اس کے بعد ملے گا نہیں. یہ فرما پوری دنیا پر حکومت کرنے والے ایک بادشاہ سلیمان کہتے ہیں. اللہ اکبر. ایسے عظیم الشان بادشاہ کے یہاں بھی جب ایسا مسئلہ الجھ گیا جس میں سارے انسان اور سارے جنات عاجز ہو گئے تو اس تقاضے کو قبول کر لیا. کس نے؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا. اس کے بعد کتاب اللہ کا، یہاں علم سے ایمان کا کمال مراد ہے. یہاں علم سے امرؤ القیس کے قول سے استدلال کر کے نحو کا قاعدہ بنا لینا مراد نہیں ہے. اور کسی امام مجتہد کے قول سے استدلال کر کے رخصت دے دینا مراد نہیں ہے. یہاں مراد ایمان کا کمال ہے. یہاں مراد ایمان کا کمال ہے. خیر، وہ اپنے ایمان کے کمال کی وجہ سے تخت کو لے آیا کہ یہ تخت پیش. تو سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جی آپ کی برکت سے آ گیا، کہ آپ کی برکت سے آ گیا. ہماری جماعت کارگزاری سناتی ہیں کہ جی ساتھیوں نے بڑی محنت کی اور اللہ نے بڑی مدد کی، جب دونوں مل گئی تو کام ہو گیا. اور کیا. واہ جی واہ، اللہ اکبر. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیز بزرگوں، شرک اور کفر ایک بیماری ہے جو رہ رہ کر دل میں جگہ بناتی. کسی کے کافر ہونے کا فتویٰ وہ ایک الگ چیز ہے، اور کفر کے جراثیم یہ الگ چیز ہے. ہمارا ایک پیشنٹ تھا، ہم نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ اس کو دیکھیے کیا ہو رہا ہے، اس کو کھانسی آ رہی ہے، بیمار لگ رہا ہے. تو انہوں نے کہا ٹی بی کے اثرات معلوم ہو رہے ہیں. تو میں نے کہا دوا دو. انہوں نے کہا نہیں ابھی اتنی نہیں ہے کہ دوا دے. تو ابھی وہ پیشنٹ نہیں ہوا لیکن اس کے اثرات شروع ہو گئے. پیشنٹ نہیں ہے وہ لیکن اثرات ہیں، تو دوا نہیں دے رہے وہ، تو علماء فتویٰ نہیں دے رہے کافر ہونے کا. لیکن کفر اور شرک بیماریاں ہیں جو گھر کرتی ہیں. علماء نے لکھا ہے کل طاعت ایمان وکل معصیت کفر. کل طاعت ایمان وکل معصیت کفر. ہر طاعت ایمان کا نتیجہ ہے، ہر طاعت ایمان کا اثر ہے، ہر طاعت ایمان کا اثر ہے. اور ہر نافرمانی کفر کا اثر ہے، ہر نافرمانی کفر کا اثر ہے. ایمان اطاعت پر لاتا ہے اور کفر نافرمانی پر کھڑا کرتا ہے. اس لیے اس بات پر تمام اہل سنہ والجماعہ کا اتفاق ہے. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ابو منصور ماتوریدی، ابو الحسن الاشعری، امام بخاری، امام مسلم، تمام ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ گناہ ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے. گناہ ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے. گناہ ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے. اور اطاعت ایمان کو فائدہ پہنچاتی ہے. اطاعت ایمان کو فائدہ پہنچاتی ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، جب یہ کارگزاری بن گئی تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ھذا من فضل ربی، ھذا من، کہ بلقیس کے تخت کا ملک یمن سے
بیت المقدس آ جانا، ملک یمن سے، مقام صنعاء سے، ملک شام میں بیت المقدس میرے قدموں میں آ جانا، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا. تو ہم نے عرض کیا کہ ہونے کی نسبت اللہ کی ذات میں منحصر ہونی چاہیے، ہونے کی نسبت اللہ کی ذات میں منحصر ہونی چاہیے، ہونے کی نسبت اللہ کی ذات میں منحصر ہونی چاہیے. اس کی ہمیں مشق کرنی پڑے گی. ابھی ہماری زبانوں پر اور ہمارے خیالات میں اور ہمارے دل و دماغ میں ایمانی اثرات نہیں ہیں. ایمان سے متاثر ہونا چاہیے دل کو. ہاں، یہ سوچنا کہ ایمان دل میں چھپی ہوئی چیز ہے، یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے. کہتے ہیں محبت اور عداوت چھپ نہیں سکتی. محبت اور عداوت چھپتی ہے. محبت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں. چھپتی ہے. عداوت دشمنی کہاں ہوتی ہے؟ چھپتی ہے. تکبر کہاں ہوتا ہے؟ چھپتا ہے. تواضع کہاں ہوتی ہے؟ چھپتی ہے. کہ جب محبت اور عداوت نہیں چھپ سکتی اور تکبر اور تواضع نہیں چھپ سکتا تو ایمان کیسے چھپ جائے گا؟ ایمان اپنے اثرات دکھائے گا. تو ہم نے عرض کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا ہے بے اعتبار اس کی ذات کے کہ اللہ واحد ہے اپنی ذات میں اور اللہ واحد ہے اپنی صفات میں. اس لیے نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے، نسبت